میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فتویٰ دیتا ہوں آپ حضرات کو، پوری ذمہ داری کے ساتھ، کہ اگر آپ اپنے کانوں سے کسی کو سوئی گستاخی کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اسے وہی موت کی گھاٹ اتار دے، عدالت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پیغمبروں کی گستاخیاں کرتے رہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی، تو ایسا نہ ہو، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا دل سے کی ہے اوپر سے کی ہے، تو اس لیے جو گورنمنٹ لا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے لفظوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو وہ توبہ اگر کرتا ہے تو اللہ تو دل کے حالات جانتا ہے، لیکن گورنمنٹ پھر پابند ہوگی کہ اس کو سزا دے تاکہ یہ گستاخیوں کا دروازہ بند ہو جائے، ورنہ لوگ اس کو بہانہ بنا لیں گے نا، گستاخیاں کرتے رہیں گے اور پھر کل کہیں گے ہم نے توبہ کر لی ہے، پھر کوئی بدتمیزی کرے گا کل کہے گا ہم نے توبہ کر لی ہے۔ اس وقت پاکستان میں توہین رسالت اور توہین دین یا توہین مذہب، توہین صحابہ اور خصوصاً توہین رسالت کے نام پر جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک۔ البتہ اس نہج تک پاکستان کو پہنچانے میں علماء اہل سنت کا بہت بڑا دخل ہے، چاہے وہ دیوبندی ہوں چاہے وہ بریلوی۔ البتہ توہین کے بہانے سے قتل عام کا سلسلہ علماء اہل سنت نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، ان کے بڑے بھی یہ کام کرتے چلے آئے ہیں کہ مختلف جگہ تہمت لگا کے لوگوں کو قتل کرتے چلے آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ جناب عائشہ نے بھی جناب عثمان کو جو قتل کرنے کا حکم دیا وہ پہلے تکفیر کی تھی کہ یہ کافر ہو گئے، انہیں قتل کر، یہ بالکل الگ موضوع ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی مسیحیوں پر ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ آسیہ بی بی ہوں، شہزاد مسیح اور شمع بی بی ہوں کہ جن کو زندہ بھٹے میں ڈال دیا اور یہ 4 مہینے کی حاملہ تھیں، کبھی مشال خان کے ساتھ ہوا، کبھی بینک مینیجر کے ساتھ ہوا، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سری لنکا کے انجینئر کے ساتھ ہوا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئٹہ میں پولیس کی تحویل میں ایک شخص کو مار دیا، اسی طرح سے سوات میں ایک شخص کو جلا دیا، اور اب عمر کوٹ میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کام میں پولیس والے بھی شامل ہو چکے ہیں۔ ایک بڑا گرم موضوع چل رہا ہے اس وقت دیوبندی عالم طارق مسعود صاحب کا کہ انہوں نے توہین رسالت، توہین قرآن کا ارتکاب کیا۔ تو پہلے ہم بتاتے چلیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل تعلیمات اہل سنت کے مطابق کہا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اہل سنت کا ذوق بدل چکا ہے، وہ توہین رسالت اس وجہ سے سمجھنے لگے ہیں بہت ساری چیزوں کو کیونکہ شیعوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام سکھا دیا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے بدنام کرنے کا جو سبب ہے وہ ظاہر کتب اہل سنت سے ہے۔ سب سے پہلے جو توہین کا سلسلہ ہوا وہ اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے شروع فرمایا، ان کے ساتھ ان کے پہلے سیاسی خلیفہ ان کا پورا گروپ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی اور حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا، اور اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ معاذ اللہ وہ برار ہے۔ تو پھر ہم بتاتے چلیں کہ توہین رسالت کا منبع اور ماخذ اور مصدر وہ ہیں کتب اہل سنت۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑے اتار دیے جبکہ وہ ایک 10-11 سال کے بچے تھے۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بخاری میں اور تاریخ طبری وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ پھر بخاری میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت کے جو بتوں کے لیے قربان کیا جاتا تھا، بتوں کے نام سے ذبح کیا جاتا تھا، جن جانوروں کو ان کا گوشت کھاتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ طارق مسعود صاحب نے توہین کر دی، تو پھر ہم بتائیں کہ انہوں نے اصل میں سنیت ہی کو بیان کیا ہے اور علماء اہل سنت اب ان چیزوں کو چھپانے لگے۔ طارق مسعود صاحب نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جہل کی اور یہ کہ وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، اور موازنہ کیا وہاں پر پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئر سے، تو قطعاً ایک غلط کام ہے، لیکن یہ غلط کام در حقیقت اہل سنت میں عام تھا، اور اب جو کم ہو رہا ہے وہ شیعوں کی وجہ سے کم ہو رہا ہے کیونکہ شیعوں نے اتنا لوگوں کو بیدار کر دیا ہے تعلیم اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر اب اہل سنت بھی کہنے لگے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر نہیں تھے، لیکن ان کی ایسی کوئی روایات نہیں ہے، روایات میں ان کے والدین کو کافر کہا گیا ہے، مسلم میں اور دیگر کتب میں۔ یہ شیعہ ہیں اور ان کی تعلیمات ہیں جن کی وجہ سے آج لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین معاذ اللہ کافر نہیں تھے، اور واقعا نہیں تھے۔ یہ بغض ہے کہ جو رسول علیہ رسول کے خلاف شروع ہوا حدیث قرطاس والے دل سے کہ جب ان کے بڑوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، لہذا یہ مذہب وجود ہی میں آیا بغاوت رسول سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت سے بغاوت کی گئی، دشمنی کی گئی، تو وہاں سے یہ مذہب وجود میں آیا۔ اب آپ کے سامنے ہم کچھ حوالے رکھتے ہیں جن میں سے ایک آدھ پڑھیں گے، باقی صرف کتابیں دکھا کے آگے بڑھتے چلے جائیں گے کہ یہ والا موضوع تو اہل سنت میں عام ہے کہ معاذ اللہ قرآن میں املا کی غلطی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے المستدرک للصحیح ہیں جلد نمبر 3، اور یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ قرآن میں املا کی غلطی ہے، یہ والا موضوع تو کتب اہل سنت میں بہت عام ہے، اور صفحہ نمبر ہے 361،
اور یہاں پر یہ موضوع ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں جو ایک کلمہ آیا ہے حتی تستأنسوا، تو اس کے بارے میں ابن عباس اور بہت سارے علماء اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہاں پر غلطی ہوئی ہے، اور اصل میں تھا جملہ حتی تستأذنوا، قال اخطأ الکاتب حتی تستأذنوا۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور یہ حدیث کیا ہے؟ ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ کے ارشاد لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، سورہ نور آیت نمبر 27، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔ اس میں کیا ہے؟ اس آیت میں کاتب سے غلطی ہوئی ہے، اصل لفظ ہے حتی تستأذنوا۔ یہی موضوع ہے شرح مشکل الآثار جلد نمبر 4 میں، اور نیچے ہے اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین۔ یہی والا موضوع ہے الجامع لشعب الایمان جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر ہے 209 اور 2010، اتحاف المحرہ اور جلد نمبر ہے 6 اور صفحہ نمبر ہے 58 اور 59 اور حدیث نمبر ہے 8840۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر ہے 22 اور صفحہ نمبر ہے 359، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ اصل میں تھا حتی تستأذنوا ولکن اخطأ الکاتب۔ تفسیر طبری میں جلد نمبر ہے 14 اور صفحہ نمبر ہے 240، اور یہاں پر 4 جگہ یہ والا موضوع ہے کہ کاتب سے غلطی ہوئی یا کاتب سے ساقط ہو گیا۔ المختصر من المختصر یہ حنفیوں کی مشہور کتاب ہے، جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 233، اور یہاں پر بھی یہی ہے اخطأ الکاتب۔ اب ہم بتاتے چلیں کہ تحریف قرآن اور اس بارے میں کتب اہل سنت بھری ہوئی ہیں، اور فقط اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک شور مچایا ہے شیعوں کے خلاف، کہ جن میں سے مشہور شور کیا ہے کہ جو شیعوں کو قرآن بکری کھا گئی، جبکہ یہ والا موضوع حضرت عائشہ نے اپنے غلط فتاوے کو کہ جو ایک جرم کی صورت میں تھا، ان قریب بیان کریں گے، بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلانے کا جو انہوں نے غلط فتویٰ دیا تھا، اس کے لیے انہوں نے یہ داستان بنائی کہ یہ قرآن میں تھا اور بکری کھا گئی۔ اب طارق مسعود صاحب اور علماء اہل سنت عموماً قرآن کا بہت شور مچاتے ہیں، خصوصاً ان کا ایک مفتی ہے مینگل کے جو اس وقت تو بڑا شور مچا رہے ہیں، یہ صاحب ان کا منہ اترا ہوا ہے کیونکہ دیوبندی ملا خطرے میں ہیں۔ اگر یہی سب کچھ شیعہ کہہ دیتے تو یہ جاہل شخص مینگل بڑا شور مچا رہا ہوتا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو قرآن مجید کھول کے بیہودہ لطیفے سناتا ہے، بیہودہ باتیں کرتا ہے، جبکہ عام آدمی قرآن مجید کھول کے کھانے پینے کی بھی باتیں نہیں کرتا۔ لیکن علماء دیوبند وہ لوگ ہیں کہ جو ننگے لطیفے سناتے ہیں تفسیر قرآن کے دوران، اور سامنے قرآن کھلا ہوتا ہے اور فحش باتیں ہو رہی۔ یہ ہے مینگل، اور عموماً علماء اہل سنت اس قسم کے کام کرتے ہیں، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ مدارس میں ہو رہا ہے خصوصاً بچوں کے ساتھ۔ طارق مسعود صاحب نے جس آیت کا حوالہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے نہیں تھے اور پڑھتے نہیں تھے، تو دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے لکھنا نہ جاننا، پڑھنا نہ جاننا، ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان نہ پڑھے کسی کے سامنے اور نہ لکھے، یعنی لوگوں نے دیکھا نہ ہو پڑھتے ہوئے اور لکھتے۔ لہذا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اسے انہوں نے پڑھا وَمَا تَخُطُّهُ، تو یہاں پر انہوں نے غلطی کی، کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن دوسروں سے بھی ہو تو پھر یہ دیوبندی بریلوی اتنا شور نہ مچائیں۔ ترجمہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا آپ کے سامنے ہے۔ اور اے پیغمبر، آپ اس قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، ورنہ یہ اہل باطل شبہ میں پڑ جاتے۔ مراد کیا ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کتابیں پڑھ رہے ہوتے، لکھ رہے ہوتے، تو لوگ وحی الہی میں شک کرتے کہ یہ ممکن ہے کسی کتاب سے آپ نے لیا ہو معاذ اللہ،
لہذا جب امی کہا جاتا ہے تو وہاں پر مراد ہے اول تو امی ام القرا، اور پھر امی سے مراد ایک اور کیا ہے کہ جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، یعنی کسی سے کچھ نہیں سیکھا، کسی سے کچھ نہیں سیکھا. اور جاہل میں بہت فرق ہے، یہ علماء اہل سنت کو جاننا چاہیے. اہل بیت کے ماننے والے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں پڑھا، نہ یہ کہ وہ بے پڑھے تھے اور جاہل تھے معاذ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، نہ یہ کہ لکھنا اور پڑھنا جانتے نہیں تھے. تو یہ ایک فرق ہے شیعہ اور سنی میں. آج جو اہل سنت اس بات کو برا سمجھ رہے ہیں اور طارق مسعود صاحب کو گستاخ کہہ رہے ہیں، بابا آپ کا دین مذہب یہی ہے. طارق مسعود صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی. فرق یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کا شعور تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے علماء شیعہ کی وجہ سے، ان علوم کی وجہ سے جو آپ تک شیعوں کے ذریعے سے اہل بیت کا پہنچا ہے. مثال کے طور پر اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے، لیکن آج بڑی تعداد میں اہل سنت کہنے لگے نہیں وہ کافر نہیں تھے. کیوں؟ شیعوں کی وجہ سے. آج اہل سنت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر نہیں تھے، کیونکہ ان کی حدیث میں تو یہی ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو یہ شعور ان کو ملا ہے شیعوں سے. آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ دیوبندی ہوئے بریلوی ہوئے جان لیں کہ جس نہج پہ آپ لے جا رہے ہیں اپنی عوام کو، کہ پاکستان میں تمام وہ گناہ جو دنیا میں ہو رہے ہیں وہ عروج پہ ہیں. کبھی ایکٹر ایکٹریسز اپنے آپ کو ولی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی سیاستدان تصویریں لے کے سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو مدرسوں میں اور مسجدوں میں بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. لوگوں کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ تم لوگ جو چاہے کرو آن لائن کیریئر، بس تم میں ایک بہت زیادہ غیرت ہے دین کی، اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں توہین رسالت کا شور مچا کے، توہین صحابہ کا شور مچا کے. آپ لوگوں نے جو آگ لگائی تھی کہ جس میں چاہ رہے تھے کہ شیعہ جل جائیں، آپ لوگ دیکھیں کہ سب سے پہلے باری آئے گی دیوبندیوں کی، کیونکہ دیوبندی گستاخ رسول مشہور ہے. اور بلا شک دیوبندی فقط گستاخ رسول نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مذہب اہل سنت میں جناب عمر سے یہ توہین رسالت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور جاننا چاہیے. لہذا بریلوی خصوصاً تحریک لبیک والے ہوش میں آئیں کہ آپ کی کتابیں توہین رسالت سے بھری ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم ایک سلسلہ شروع کریں گے اور اس میں مخاطب کریں گے علماء دیوبند کو بھی اور علماء اہل بریلی کو بھی کہ آپ ان کتابوں پر پابندی لگائیں اگر آپ کا دعویٰ ہے توہین رسالت نہیں ہونی چاہیے. وہ کہ توہین رسالت نہیں ہونی چاہیے، اہل سنت یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی کتابیں توہین رسالت سے بھری ہوئی ہیں، اور ان کے مذہب کی بنیاد ہی ایسے فرد نے رکھی ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نعرہ لگایا، ان کے علم کا انکار کیا، ان کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی اور کہا کہ جی قرآن کافی ہے، تمہاری بات کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگوں سے کہا چھوڑ دو اس شخص کو کہ یہ بکواس کرتا ہے. اچھا یہاں بتاتے چلیں کہ جو گفتگو کی طارق مسعود صاحب نے لا نسفعن، تو وہاں پر الف ہے. سابقہ زمانے میں نون تاکید کے لیے الف بھی استعمال ہوتا تھا، یہ املا کی غلطی نہیں ہے. اور اسی طرح سے لا یکونن میں بھی ہے، اور وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ غلطی نہیں ہے. لیکن ہاں جب غلطی کی بات ہوئی تو ہم نے آپ کے سامنے یہ کچھ حوالے دے دیے ہیں. اس وقت ہمارے پاس یہ حوالے تیار تھے تو آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. ورنہ علماء اہل سنت کے نزدیک قرآن میں تحریف، اسی طرح سے قرآن کی کتابت میں غلطیاں ایک مسلمات میں سے ہے. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام سے دین لینے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.